اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام حبیب اللہ عطی اللہ ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج سے کچھ ٹائم پہلے میں کچھ مسلم اسکالرس، کچھ مولانا کی تقریر سن رہا تھا۔ اس میں میں نے یہ سنا کہ قیامت کی دو طرح کی نشانیاں ہیں، ایک ہے علامات صغریٰ اور ایک ہے علامات کبریٰ۔ تو میں نے یہ سنا کہ علامات صغریٰ جو ہے وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی، اس میں سے کوئی ایک آدھ باقی ہو یا وہ بھی باقی نہیں ہے، لیکن علامات کبریٰ ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے۔ پھر میں نے سنا کہ علامات کبریٰ جو ہے وہ 10 ہے اور وہ بالکل قیامت کے قریب آخری زمانے میں ظاہر ہوگی، اور اس سے پہلے لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، مصر میں، شام میں، عراق میں، یمن میں اور بھی بہت سارے جگہوں پہ لڑائیاں ہوں گی۔ تو یہ سب چیزیں میں نے سنا، پھر میں نے اپنے لیول سے اس کی تحقیق کی، تو اللہ رب العزت نے جو مجھے توفیق دیا اس سے میں نے تحقیق کیا، تو میں نے یہ پایا کہ یہ زمانہ تو بالکل قریب ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بھی اسی زمانے میں جی رہے ہیں۔ پھر میں نے اور بھی کچھ مسلم اسکالر کو سنا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ بالکل آخری زمانہ ہے، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، سارے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو میں نے خود پھر اپنے سے کچھ تحقیق کرنا شروع کیا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی وہ تحقیق آپ کے سامنے رکھوں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو میں نے تحقیق کی وہ کہ اس امت ہے جو آخری امت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو نبی تھے ان کی آخری امت ہے، تو ان کو اللہ نے کب تک مہلت دیا ہے، اس امت کی عمر کیا ہے۔ ہر نبی کی امت کی کچھ نہ کچھ ان کو مہلت ملتا تھا، وقت ملتا تھا، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے لگتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتا تھا۔ اسی طرح اس امت کو بھی کیا ٹائم ملا ہے، آخر اس امت کو کتنا مہلت دیا گیا ہے، اس پر میں نے تحقیق شروع کیا، تو الحمدللہ مجھے بہت ساری باتوں کا پتہ چلا، وہی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے ایک بخاری شریف کی حدیث ملی، پہلے میں صحیح حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو مجھے بخاری شریف کی ایک حدیث ملی، حدیث نمبر 557 557۔ اس میں وہ حدیث جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمہاری زندگی پچھلے امتوں کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا کہ عصر سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے اس پہ صبح سے لے کر آدھے دن تک عمل کیا اور عاجز آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کا بدلہ ایک ایک قرات دیا، اور وہ کام پورا نہ کر سکے۔ پھر اہل انجیل کو اللہ نے انجیل دیا، پھر انہوں نے آدھے دن سے لے کے عصر تک اس پر عمل کیا اور وہ بھی عاجز آ گئے، کام پورا نہیں کر سکے، اور اللہ نے انہیں بھی ایک ایک قرات ثواب دیا اجرت کے طور پہ۔ پھر آخر میں ہمیں قرآن ملا اور ہم نے عصر سے لے کر غروب آفتاب تک اس پر عمل کیا اور ہم لوگوں نے کام پورا کر دیا، تو اللہ نے ہمیں 2 قرات عطا کیا۔ تو اس پر اہل کتاب والوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، ہم نے ان سے زیادہ عمل کیا تو انہیں 2 قرات اور ہمیں ایک ایک قرات کیوں دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں کچھ اجرت دینے میں کمی کی ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر یہ میرا فضل ہے کہ میں جسے چاہوں جتنا عطا کروں. اس حدیث میں دو چیزیں آئی. پہلے چیز کہ اللہ رب العزت نے اہل تورات اور اہل انجیل والوں کو کام دیا. وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ اللہ نے جو کتاب میں، تورات میں، انجیل میں بتایا تھا، اس پر دنیا کے سبھی لوگ عمل کریں اور پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو جائے اور لوگ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں اور صرف دنیا میں اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ کی بادشاہیت اور اللہ کے غلامی میں لوگ زندگی گزاریں. لیکن وہ کام پورا نہ کر سکے. پھر ہمیں بھی یہی کام ملا. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے کام پورا کر دیا. تو یہ کام پورا کر دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آخری وقت تک انشاءاللہ ہم اس کام کو پورا کر دیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا رہے گا. سب لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو جائیں گے. سارے دین جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. صرف اللہ کا دین دنیا میں باقی رہ جائے گا. تو یہ ہے کام پورا ہونے کا مطلب. اور دوسری یہ ہے کہ ہمیں جو وقت ملا ہے وہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ملا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں جو کہ طبقات الکبریٰ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا فاصلہ جو ہے وہ 1900 سال کا رکھا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 600 سال کا فاصلہ ہے. تو یہ ٹوٹل ہو گئے 2500 سال، 2500 ایئر، یعنی 2500 سال. تو موسیٰ علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیچ کا فاصلہ ہے وہ 2500 سال ہے. اور ان کو اس حدیث میں کہا گیا کہ صبح سے لے کے عصر تک، یعنی صبح سے آدھے دن تک اہل تورات نے عمل کیا اور آدھے دن سے عصر تک اہل انجیل نے عمل کیا. یعنی ان کی ٹوٹل جو ملا کے دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہے صبح سے لے کے عصر تک. تو ان کو دیا گیا 2500 سال اور ہمیں ملا ہے عصر سے لے کے غروب آفتاب تک. تو عصر سے لے کے غروب آفتاب تک 2500 سال کے ایوریج نکالا جائے، کیلکولیشن کیا جائے، تو جو تحقیق کرنے والے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس حساب سے اس امت کی عمر بنتی ہے 1000 سال. یعنی عصر سے لے کے صبح سے لے کے عصر تک کا وقت اگر 2500 سال ہے تو عصر سے لے کے غروب آفتاب تک 1000 سال بنتی ہے. تو اس امت کی عمر کل بنتی ہے 1000 سال. لیکن آج ہے 1443 ہجری، یعنی 1443 ہجری. ہم تو 1000 سال سے اوپر آ گئے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر جب علماء حضرات نے تحقیق کیا تو انہیں ایک اور حدیث ملی ابو داؤد شریف کی، جس کا نمبر ہے 4350، یعنی 4350 نمبر حدیث ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت تو اتنی عاجز نہ ہوگی کہ اللہ اسے آدھے دن کی مہلت نہ دے گا. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا 500 سال، جو کہ سورہ سجدہ میں اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں اور سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم گنتی کرتے ہو 1000 سال وہ میرے یہاں ایک دن ہے. یعنی ہمارا 1000 سال اللہ کے ایک دن کے برابر ہے. تو اسی لیے آدھے دن کا مطلب ہوا 500 سال. تو اس امت کی ٹوٹل عمر بنتی ہے 1500 سال. 1000 سال ملی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے برکت سے 500 سال کی مہلت ہمیں مل گئی تو ہو گیا 1500 سال. تو اس امت کی کل عمر بنتی ہے 1500 سال.
اور آج ہے 1443 ہجری، یعنی اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس بچ گئے ہیں 57 ایئر، یعنی 57 سال باقی رہ گئے ہیں۔ اب اسی 57 سال میں علامات کبریٰ بھی ظاہر ہونا ہے، اور اسی 57 سال میں امام مہدی کا بھی ظہور ہو جانا ہے، اسی 57 سال میں ملحمۃ الکبریٰ بھی ہو جانا ہے، اسی 57 سال میں غزوہ ہند بھی ہو جانا ہے، اور بہت ساری چیزیں اسی 57 سال میں ہو جانی ہے، اور اس کے آثار بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور دنیا اسی کی طرف بڑھ بھی رہی ہے۔ اور آگے کے انشاءاللہ ویڈیو میں اور بھی ڈیٹیل سے بات کی جائے گی۔ آگے آپ کو پھر یہ بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ اس دنیا کی عمر کیا ہے۔ آج ہم نے دیکھا اس امت کی عمر کیا ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے اس دنیا کی عمر کیا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ السلام علیکم۔